رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق جب مکہ میں پھیلنے لگی تو قریش کے ظلم و ستم بھی بڑھنے لگے۔ کمزور صحابہ کرام کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ عادل ہے۔ چنانچہ 11 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل ایک قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان میں شامل تھے سیدنا جعفر، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ نجاشی حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا لیکن انصاف پسند تھا۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ مسلمان وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں تو انہوں نے 2 نمائندے بھیجے۔ وہ نمائندے 2 مہنگے تحفے لے کر نجاشی کے دربار میں پہنچے اور کہا، یہ لوگ ہمارے دین کو چھوڑ کر نئے دین پر چل پڑے ہیں، انہیں ہمارے ساتھ واپس بھیج دو۔ نجاشی نے کہا، جب تک میں ان کا موقف نہ سن لوں میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پھر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں بلایا گیا۔ نجاشی کے سامنے سیدنا جعفر کھڑے ہوئے اور نہایت ادب سے بولے، اے بادشاہ، ہم جہلیت میں تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، ناجائز کام کرتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے، ہم کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، بے راہ روی میں تھے۔ پھر اللہ نے ہمارے درمیان ایک نبی بھیجا جو سچ بولتا اور امانت دار اور پاکیزہ ہے۔ اس نے ہمیں سچائی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور نیکی کا حکم دیا۔ ہم نے اسے مانا اور اس کے دین کو قبول کیا۔ ہم پر ہماری قوم نے ظلم کیا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا، اس لیے ہم آپ کی پناہ میں آئے ہیں۔ نجاشی نے کہا، کیا تمہارے نبی پر کوئی وحی بھی آتی ہے؟ سیدنا جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، نجاشی اور اس کے درباریوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نجاشی نے فرمایا، یہ کلمات اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ایک ہی چراغ کی روشنی ہیں۔ پھر نجاشی نے قریش کے نمائندوں سے کہا، میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا، یہ میرے ملک میں امن سے رہیں گے۔ دوسرے دن عمر بن عاص نے دوبارہ چلاکی سے کہا، اے بادشاہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، ان سے پوچھو۔ نجاشی نے دوبارہ سیدنا جعفر کو بلایا، سوال کیا، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ سیدنا جعفر نے کہا، ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، اللہ کی طرف سے ایک روح تھے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، عیسیٰ اس سے بھی زیادہ نہیں جتنا تم بیان کرتے ہو۔ پھر اس نے کہا، جاؤ، تم میرے ملک میں آزاد ہو، جو تمہیں تنگ کرے گا وہ سزا پائے گا، اللہ کی قسم مجھے تم سے کوئی نقصان نہیں۔ اس طرح مسلمانوں کو حبشہ میں امن ملا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سال وہاں تبلیغ و قیام فرمایا۔ یہی وہ وقت تھا جب اسلام نے بین الاقوامی سطح پر پیغام پھیلایا۔ جب ہجرت مدینہ کے بعد حالات بہتر ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ آئے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے زیادہ خوشی کس بات کی ہے، خیبر کی فتح یا جعفر کی واپسی۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ موطا میں علم اسلام تھاما اور شہادت پائی۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جعفر کو جنت میں دیکھا، اللہ نے اس سے 2 پر دیے جن سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔